یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر دفاع اور لکھنؤ سے ممبر پارلیمنٹ راجناتھ سنگھ اپنے لکھنؤ دورے کے تیسرے روز کئی خصوصی پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ آج علی گنج میں صفائی انقلاب کے بانی اور سلبھ انٹرنیشنل کے بانی ڈاکٹر بندیشور پاٹھک کے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ اس کے بعد جناب سنگھ علی گنج منڈل کے بھارتیہ جنتا پارٹی کارکنوں کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کل جناب راجناتھ سنگھ نے کے ڈی سنگھ بابو اسٹیڈیم میں سنسد کھیل مہاکمبھ کا افتتاح کیا، جہاں انہوں نے لکھنؤ کو قومی کھیلوں کی میزبانی کے لیے تیار کرنے کی بات کہی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور قیام کے دوران مسلسل دوسرے روز آج گورکھناتھ مندر میں منعقد جنتا درشن میں عوام سے ملاقات کر ان کی دقتیں سنی اور وزیر اعلیٰ نے تقریباً 300 افراد کی دقتیں سنی اور افسران کو ان کے تصفیے کے احکام دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسی بھی ضرورت مند کے علاج میں پیسوں کی کمی رکھنا نہیں ہوگی۔ انہوں نے افسران کو احکام دیے کہ علاج میں اسپتال کے اسٹیمیٹ کے عمل کو جلد مکمل کر کے حکومت کو بھیجیں۔ وزیر اعلیٰ وویکادھین خزانے سے علاج کے لیے مناسب رقم دی جائے گی۔ اس سے قبل آج صبح گورکش پیٹھادھیشور اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھناتھ مندر میں رودرابھیشیک کر بھگوان بھولے ناتھ سے ریاستی عوام کے لیے دعا کی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آندھی، بارش اور ژالہ باری کے مد نظر متعلقہ اضلاع کے افسران کو پوری مستعدی سے راحتی کام کرنے کے احکام دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسران علاقے کا دورہ کریں اور سروے اور راحتی کاموں پر نظر رکھیں۔ آسمانی بجلی، آندھی، طوفان، بارش جیسے قدرتی آفات سے عوامی نقصان اور مویشیوں کے نقصان ہونے کی حالت میں فوری نفاذ سے راحتی رقم تقسیم کریں۔ زخمیوں کا مناسب علاج کرایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ افسران سروے کرا کے فصل نقصان کا اندازہ لگاتے ہوئے رپورٹ حکومت کو بھیجیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی بھرنے جیسی دقتوں کے تصفیے کو اولیت کی بنیاد پر حل کرتے ہوئے پانی نکاسی کا انتظام کیا جائے۔ اتر پردیش میں متعدی امراض خصوصی طور پر دماغی بخار پر کنٹرول کے لیے خصوصی متعدی امراض کنٹرول مہم اور دستک مہم شروع ہو گئی ہے۔ یہ مہم 30 اپریل 2025 تک چلے گی۔ اس دوران 1 اپریل سے 30 اپریل تک مختلف بیداری پروگرام چلائے جائیں گے۔ دستک مہم 10 سے 30 اپریل تک آشا کارکن گھر گھر جا کر عوام کی صحت کا سروے کریں گی۔ ضرورت کے مطابق مریضوں کی جانچ اور علاج کا انتظام کیا جائے گا۔ امبیڈکر نگر میں آج سے 5 روزہ 47ویں قومی ہینڈ بال مقابلے میل کیٹیگری کا افتتاح ہو گیا ہے۔ اس مقابلے میں پورے ملک سے کل 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس دوران سلیکٹرز بھی موجود رہیں گے جو نیشنل ٹیم کا انتخاب کریں گے۔ اس ہینڈ بال مقابلے کا اختتام 24 اپریل کو ہوگا۔ امبیڈکر نگر کے ضلع مجسٹریٹ اویناش سنگھ نے بتایا، ہم لوگ پہلی بار کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہت ہی بھویہ پیمانے پر اور پریمیئر لیگ کی طرح سے اس کا آیوجن کر رہے ہیں، جس میں کہ ہم لوگوں نے کہہ سکتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے اور جو بہت چھپی ہوئی پرتیبھائیں ہیں ان کو بھی سامنے لانے کے لیے وبھن پرکار کی ہم لوگ اس میں تیاری کر رکھی ہے۔ اور نشچت روپ سے اس کے آیوجن کے مادھیم سے پورے گرامینچل میں کہہ لیجیے یا ہمارا جو پوروانچل ہے وہاں کی جو کھیل پرتیبھائیں ہیں ان کو سامنے آنے کا موقع ملے گا، اور جنپد کا نام وہ ہے نشچت روپ سے پورے پردیش میں ہی نہیں ورنہ راشٹریہ استر پہ، انترراشٹریہ استر پر روشن کرنے میں وہ لوگ سفل ہوں گے۔ آج ایسٹر ہے۔ یہ تہوار آج پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ گڈ فرائیڈے پر عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد آج ہی کے دن ان کا دوبارہ پیدائش ہوئی تھی۔ آج اس موقع پر پوری دنیا کے گرجا گھروں میں خصوصی پریئر کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ملک کی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے تحت انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر I4C نے آن لائن بکنگ کو لے کر انتباہ جاری کیا ہے۔ وزارت نے خصوصی طور سے ایسے معاملوں کو لے کر الرٹ کیا ہے جن میں ملک میں مذہبی عقیدت مندوں اور سیاحوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزارت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری پورٹل اور پر یقین ٹریول ایجنسی کے توسط سے ہی بکنگ کریں۔ مغربی ڈسٹربنس کی وجہ سے ریاست کے کئی اضلاع میں کل تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ریاست کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا قیاس ظاہر کیا ہے۔ اس دوران کہیں کہیں بجلی گرنے اور آندھی آنے کے بھی امکان ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔